الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبيت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. دنیا کے ہزاروں مقامات پر الحمدللہ آج سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج پاکستان کے بڑے ہی مشہور و معروف شہر سرگودھا، جس کو دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں ہم گلزار طیبہ کہتے ہیں، آج گلزار طیبہ سرگودھا کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ویسے تو پورا ہفتہ درود پڑھیں تو بھی برکتیں برکتیں، مگر اسپیشلی خاص طور پر جب جمعرات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، یہ خاص گھڑیاں ہیں، یہ خاص وقت ہے درود پاک پڑھنے کا. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب جمعرات آتی ہے، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جمعرات کی رات اور جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کے لیے درود لکھنے کا انتظام کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ لاتے ہیں، سونے کے قلم لاتے ہیں، اور جو شب جمعہ اور روز جمعہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے وہ اس صحیفے کے اندر اس جگہ یہ درود لکھتے ہیں. تو خاص گھڑیاں ہیں یہ درود پڑھنے کی. اور فضائل کیسے کیسے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو رب ہم سے راضی ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا آسان فارمولہ، کتنا آسان حل ہمیں عطا فرمایا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سرہ ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علی. آقا فرماتے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. ایوریبڈی فرام اس، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ ناراض ہوا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے. تو رضائے الہی کا ایک شاندار طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا کہ درود کثرت سے پڑھیں. دنیا میں بھی آسانی ہو جانی ہے، آخرت میں بھی خیر ہو جانی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، نبی پاک کی تعظیم کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق کرنا، یہ کیسے کام آتا ہے، یہ کیسی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور یہ حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے. عمر بھی بڑی تھی، 200 ایئرز، 200 سال اللہ کو ناراض کیا، ناراضی میں گزارے. اب اس کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ ویسے ہی بڑے پریشان تھے کہ بڑا نافرمان ہے، بڑے غلط کام کرنے والا ہے. لوگوں نے کیا کیا، اس کی لاش کو ٹانگ سے گھسیٹا، ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گندگی کے ڈھیر پر ڈال کر آ گئے. یعنی تدفین کرنے کے لیے، غسل دینے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا. اب اتنا گناہگار تھا پورے شہر کے اندر، وہ اتنا بدنام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اس کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو. اللہ کے نبی کو رب فرما رہا ہے. یاد رکھو جس کا جنازہ نبی پڑھا دیں وہ تو بخشا گیا نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ، بنی اسرائیل کے لوگ تو اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یہ تو اتنا بدکار تھا کہ لوگوں نے اٹھا کر جنازہ پڑھنے کی بجائے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا.
اور مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے، جنازہ پڑھایا جائے، یہ انعام کس وجہ سے، یہ مرتبہ اسے کیسے مل گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ واقعی یہ بڑا بدکار تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ جب کبھی تورات شریف پڑھنے کے لیے کھولتا اور اس میں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتا تو اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا اور میرے حبیب پر درود بھیجتا تھا۔ اے موسیٰ میں نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ غور کیجئے 200 سال کا نافرمان، بس عشق مصطفیٰ دل میں ہے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل میں ہے، نبی پاک پر درود پڑھنا زندگی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کا کفن دفن اور جنازے کا اہتمام کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، مگر جو لیول، جو محبت، جو عشق ریکوائرڈ ہے، جو ضروری ہے، اس میں کہیں ہم کمی کر جاتے ہیں۔ نعرہ لگانا بہت اچھی بات ہے، ابھی میں نعرہ لگاؤں گا سارے جواب دے دیں گے، بٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق وہ کتنا ضروری ہے۔ ہم جمعے میں ایک بڑا شاندار اعلان سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں، مگر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی کوشش شاید نہیں کی کہ امام صاحب جمعے میں عربی خطبہ پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی ہی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ ہر جمعے سنتا ہوں سر جھکا کر، پتہ نہیں کیا فرماتے ہیں۔ میں بھی جملہ کہوں گا آپ سب کو یاد آ جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سنا نہیں سنا؟ سب نہیں سنا، سر ہلا رہے ہیں، 3 بار اعلان ہوتا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار اسی بات کو کس سے پیارے انداز میں اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی پاک ایمان کی بھی جان ہے، آقا سے محبت، نبی پاک کی تعظیم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سب کچھ ماننا، یہ ایمان کی مین شرط ہے۔ دیکھیں اللہ کا نام لینے والے تو بہت سارے ہیں، بہت سارے مذہب ایسے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کرتے، وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، رب پر ایمان لاتے۔ بات پوری نہیں ہوتی اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی بات پوری نہیں کرے گا۔ محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آقا سے محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اور اچھا اب یہ تو کمپلسری ہے کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک سے اس کو محبت نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن محبت تو ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ کوسچن یہ ہے، لیول آف جو لو ہے وہ کتنا ہو؟ یہ پیرامیٹر، یہ پیمانہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، سنو کب تک؟ نبی پاک فرماتے جب تک میں اس کے نزدیک، حدیث کا مضمون ہے، اس کی والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو پوری کائنات میں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی کی تعظیم کرنی ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اور آج چونکہ ماشاءاللہ بہت امید ہے کہ یا تو ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہوگا یا آنے والا ہوگا، کچھ گھڑیاں باقی ہیں، وہ ماہ میلاد آیا ہی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، میلاد کے مہینے کی کیا بات ہے، ذکر کرو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ گناہ گاروں کو پتا ہے کہ ان کی اب بات بن جانی ہے۔ آقا کا میلاد آئے گا تو ساڑی گل بھی بن جائے گی، اللہ کی رحمت برسے گی تو ساڑا کم بھی ہو جائے گا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ وہ استقبال میلاد ہے، وہ نبی پاک سے محبت ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ہم نے یہ واقعہ بنی اسرائیل کا سنا،
اس میں بڑی عقیدے کی بات بھی ایک سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، کتاب میں سرکار کا نام سنتا تو چوم لیتا، اے انگوٹھے چومنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو، نبی پاک کا نام سنتے ہو تو اپنے لبوں کو چوم لیتے ہو، انشاءاللہ یہ بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن آج ایک نیت کرنی ہے، میں بیان کو آگے لے کر مزید چلوں گا، لیکن ایک نیت کر لیں، میلاد کا مہینہ بس آ ہی گیا سمجھ لیں، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیے دنیا کا دستور ہے، جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، ولادت کا دن آتا ہے، دنیا کے لوگ تحفہ دیتے ہیں۔ اب نبی پاک کا برتھ ڈے آ رہا ہے، پیارے آقا کی ولادت کا دن آ رہا ہے، آپ نے کیا تحفہ تیار کیا نبی پاک کے لیے؟ شاعر لکھتے ہیں نا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے۔ اب نبی پاک کو ہم آج نیت کرتے ہیں کہ کم از کم روزانہ 12 دن تک، بلکہ پورے ربیع الاول کے لیے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آقا کی ولادت کی خوشی میں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھوں گا۔ زیادہ دیر نہیں لگنی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید 40 منٹ یا 50 منٹ میں آپ کا 1200 کا عدد پورا ہو جائے۔ تھوڑا سا سوشل میڈیا چھوڑنا پڑے گا، یہ فیس بک، واٹس ایپ، بہت زیادہ موبائل ہمارا ٹائم لے جاتا ہے، تھوڑا اسے چھوڑ دو تو انشاءاللہ نبی پاک پر درود پڑھنے والے بن جاؤ گے۔ اور سنو فضیلت تو سنو، آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کیا پتا آج جمعرات کی رات ہم نیت کریں اور کل خواب میں جنت میں ہمارا مقام ہی دکھا دیا جائے۔ نیت کرتے ہیں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے بڑی ہے، پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، آپ خود فیل کریں گے، یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ محسوس کریں گے آپ کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، آپ فیل کریں گے آپ کی پریشانی دور ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک پر درود پڑھو اللہ کی رحمتیں ساتھ ہو جاتی ہیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑے عرصے بعد گلزار طیبہ اس طرح عوامی اجتماع میں آیا ہوں۔ لاسٹ ٹائم آیا تھا تو شخصیات کا اجتماع کر کے ہم چلے گئے تھے، تو آج چلیں آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں نے شروع میں موبائل بند نہیں کروائے کہ میں نے کہا چلے تھوڑا شوق پورا کر لیں۔ اب آپ نے بڑے کلپ بنا لیے، اب مہربانی کریں اپنے موبائل بند کر لیں اور توجہ رکھیں، بیان دو زانوں بیٹھ جائیں، ہو سکے تو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت سے بچتے ہوئے شوق توجہ کے ساتھ۔ بڑا پیارا آج کا موضوع ہے، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو ویسے عاشق کا دل جو ہے وہ اور خوش ہو جاتا ہے۔ آج اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر قرآن کی زبانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب، ان کے در کے آداب، ان کی بارگاہ کے آداب، یہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ دنیا کا دستور ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے اپنے دربار کے آداب خود بیان کرتا ہے، بھائی میرے دربار کا یہ ادب ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ملاقات ہوگی۔ یہ آج کل تو بڑی میٹنگز کے اندر ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایسا لباس پہن کے آنا پڑے گا، پہلے ٹائم لینا پڑے گا، 10 منٹ کی ملاقات ہوگی۔ یعنی بادشاہ، بڑے لوگ اپنا جو دربار یا سیکرٹریٹ ہوتا ہے اس کی جو آداب ہوتے ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن خود تیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی شان دیکھو، ان کے در کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ بات کیسے کرنی ہے، آواز کیسے رکھنی ہے، اونچی آواز نہیں کرنی ہے، پکارنا کیسے ہے، نام کیسے لینا ہے، اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرا تیرے شہرو کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نبی یہ پاک کی بات کیا کریں، سچ بات بتاؤں، ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے جو آقا کی بات کریں۔ یقین مانو یہ رب کی مہربانی ہے،
ہماری زبان کو یہ توفیق دی جا رہی ہے کہ کچھ نبی پاک کا تذکرہ ہم کریں. بریلی کے تاجدار جو امام عشق و محبت ہے، بڑی کوشش کی انہوں نے بھی شان بیان کرنے کی. اعلیٰ حضرت کیا صحابہ شان بیان کرنے جاتے عاجز ہو جاتے، حیران ہو جاتے. حضرت حسان بن ثابت نبی پاک کے نعت وہ شاعر ہیں، نعت وہ صحابی ہیں. اے نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو، اے نعت سننے والوں تمہیں مبارک ہو. نعت پڑھنا صحابی کی سنت ہے، نعت سننا خود آقا کی سنت ہے. حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے نا، نبی پاک منبر پر انہیں بٹھاتے اور وہ بیٹھ کر پیارے آقا کی نعت سنتے. اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت کا شعر تو سنو، کیسا عقیدہ ریفریش ہوتا ہے، کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے. جن کو نعت سے پرابلم ہے، جن کو نعت سمجھ نہیں آتی، آؤ صحابی کی زبانی نعت سناتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے گلزار طیبہ والو آؤ ذرا اس کا ترجمہ سنو، تڑپ اٹھو گے، عشق اور بڑھ جائے گا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا ایسا بنایا آپ کو رب نے جیسا آپ چاہتے تھے. صحابی پڑھیں تو بالکل ٹھیک حدیث کی کتابوں میں اشعار ہیں. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں اگر اردو زبان میں میرے رضا اگر لکھیں کہ میرے آقا کے بارے میں، اب دیکھیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے جب آقا کو عیبوں سے پاک کر دیا رب نے تو جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں. ارے بڑے بڑے بولنے والے آئے، آؤ میرے آقا کی گفتگو کے بارے میں سنو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان نہیں. مگر بڑے بڑے لکھنے والوں نے لکھا، آخر حیران ہو گئے کیا کیا لکھیں، کیسے لکھیں. خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کبھی اعلیٰ حضرت نبی پاک کی محشر میں جو عزت ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو قلم اٹھاتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت بھی عاجز بے بس ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور. اے رضا تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو قرآن جس کا کلام ہے وہ لکھ رہا ہے، رب کے حبیب کی ثنا وہ بیان فرماتا ہے، تو تیری کیا اوقات ہے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آؤ آج کے اجتماع میں صاحب قرآن کی زبانی، کلام اللہ کی زبانی نبی کی نعت سنو. میرے آقا کی نعت کیسی قرآن میں موجود ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تمہیں جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے تمہیں جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا پیارا، قسم
سنو اور ایمان تازہ کرو. رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. الفاظ دیکھو موتیوں کی مانند. حبیب کی بات کی ہے تو کیسے کی ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اب ترجمہ سنو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس پیارے انداز میں ترجمہ کرتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے اور اس کو آسان ہمیں ترجمہ کنز العرفان میں دیا. بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کے تحت سبحان اللہ جو ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، آپ فرماتے دیکھو مسلمانوں، اللہ پاک نے دین اسلام بھیجنے اور قرآن مجید اتارنے کا مقصد 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. 3 مقصد سمجھ لو آج. یہ کہ اللہ پاک اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا. نمبر 2 رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا. تیسری یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا. ان تینوں باتوں کی ذرا ترتیب دیکھیے. پہلے ایمان لانا، پھر نبی پاک کی تعظیم ہے، پھر اللہ کی عبادت ہے، آخر میں عبادت، درمیان میں نبی پاک کی تعظیم. سبحان اللہ. کیونکہ ایمان کے بغیر حضور کی تعظیم فائدہ نہ دے گی تو پہلے ایمان ہونا چاہیے، اور تعظیم کے بغیر عبادت فائدہ نہ دے گی تو پہلے تعظیم ہونی چاہیے. اللہ اللہ کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مگر دل میں عشق رسول نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. سخی سلطان حق باہو کہتے ہیں نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، ادب ریکوائرڈ ہے، عشق ضروری ہے. نبی پاک کا ذکر دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمیں اللہ کے ذکر والی بھی زبان چاہیے اور نبی پاک کے نغمے گنگنانے والا دل اور زبان بھی چاہیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بلکہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کی کیا خوبصورت دعا ہے. آپ کہتے ہیں زندگی میں تو آقا کے نغمے گنگناتا رہوں، آخری وقت بھی میرا کام یہی ہونا چاہیے. لکھتے ہیں دمے واپسی تک تیرے گیت گام، کاش یہ زندگانی اسی کام میں گزر جائے، بس آقا کا ذکر زندگی میں کرتے رہیں، آخری وقت تک یہی کام ہو. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں. اور جب قبر پہ پہنچوں فرشتے آ کر بڑے سوال کرنے انہوں نے، مگر دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا یقین. کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. میں نے فرشتوں سے کہہ دینا یہ میرے آقا ہیں، ان کی سنتوں پر زندگی گزارتا رہا، ان کا نام لے کے جیتا رہا، یہی میرا سب کچھ ہے. لیکن اس کے لیے میرے میٹھے اسلامی بھائی زندگی بھی تو ایسی گزارنی ہوگی نا کہ نبی پاک قبر میں ہم جب پہنچے تو سینے لگا لیں، آقا منہ نہ موڑ لیں. یاد رکھو 2 باتیں ہیں، زندگی ایسی گزارو، ہم سب کی ملاقات ہونی ہے نبی پاک سے، ہم سب نے ملنا ہے انشاءاللہ قبر میں. اس ملاقات کی تیاری کرو، اور تیاری ایسی کرو کہ جب آقا کا دیدار ہو تو نبی پاک خود سینے لگا لیں کہ میرا غلام آ گیا ہے، میری سنتوں کا عامل آ گیا ہے، میری سنتوں کو پھیلانے والا آ گیا ہے، لوگوں کو نمازی بنانے والا آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا نہ ہمارا منہ دکھانے کے قابل ہو اور نبی پاک بھی ناراض نہ ہو جائے. پیارے آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں نبی پاک تشریف بھی لائیں اور چہرہ بھی دوسری طرف کر لیں کہ تمہیں یاد نہیں تھا میری سنت کیا تھی، لباس تمہارا کیسا تھا، چہرہ تمہارا کیسا تھا، باتیں تمہاری کیسی تھی، کاروبار کا طریقہ کیسا تھا، گھر کے معاملات کیسے تھے. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی، یقیناً ہم نے پرچم لگانا ہے اور ضرور لگانا ہے، ہم نے لائٹیں لگانی ہیں ضرور لگانی ہیں، ہم نے نعت خوانی محفلیں کرنی ہیں، مگر فقط یہی عشق رسول نہیں ہے. سنتوں پر عمل کرنا یہ ہے عملی عشق رسول کا ثبوت.
میں نظر آؤں کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں. کیا آقا کا غلام جھوٹ بولتا ہے؟ کہ نبی کا امتی دھوکہ دیتا ہے؟ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی حرام روزی کمائے گا؟ کیا وہ شراب پیے گا، وہ فلمیں دیکھے گا، وہ ڈرامے دیکھے گا، وہ ماں باپ کو ستائے گا، وہ بھائی بہنوں کو تکلیف دے گا، وہ لوگوں کے پیسے دبا جائے گا، وہ زمینوں پہ قبضہ کرے گا، وہ ظلم کرے گا؟ سوچئے نا. ایک طرف ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. نماز مومن کی معراج ہے. آقا معراج کی شب رب کی بارگاہ میں گئے نا، کیا تحفہ لائے تھے؟ بتاؤ نا. آقا کی معراج یہ ہے کہ نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مومن کی معراج نماز ہے. نبی پاک فرمائے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور امتی کی نماز ہی چلی جائے. محفل کروا لے، نعرے لگوا لے، سب کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. نیاز کھانے والے نیازی ہم ضرور ہیں، مگر نیازی سے پہلے ہم نمازی ہیں. ہمیں پہلے نماز پڑھنا ہے. نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس بار ہم نے میلاد ایک وکھرے انداز میں بنانا ہے. ہم نے لائٹیں بھی لگانی ہیں، جھنڈے بھی لگانے ہیں، گھر بھی سجانا ہے، اپنے انشاءاللہ. تو پھر دیکھیں کون ہے نظر پڑتی ہے. تو ادب مصطفیٰ یہ ہے، تعظیم مصطفیٰ یہ ہے کہ پیارے آقا کے فرامین پر عمل کیا جائے. ادب کی آپ نے بات قرآن سے سنی نا. اللہ نے فرمایا نبی کی عزت کرو. عزت کیا ہے؟ آپ کہیں میں اپنے والد کی بڑی عزت کرتا ہوں. ایک بندہ ہے، بچہ ہے چھوٹا، جب کسی کو ملتا ہے کہتا ہے میں ابو کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں اپنے ابو سے بڑا پیار کرتا ہوں. لوگ کہیں یار ماشاءاللہ کیسا فرما بردار بچہ ہے. والد صاحب سے ملاقات ہو گئی، یار آپ کا بیٹا ملتا ہے، جب ملتا ہے آپ ہی کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے ابو سے بڑی محبت ہے، ابو کی بڑی عزت ہے. والد صاحب کہے میری تو کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، میں تو اب آپ بتائیں نا. میں کہتا رہوں مجھے عزت ہے، بات اس کی کوئی نہ مانو، یہ عزت ہے؟ یہ محبت ہے؟ اپنے آپ سے، اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ. آج سب کی زبان پر یہی نعرہ ہے کہ نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بالکل صحیح نعرہ ہے یہ. لیکن عشق مصطفیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ اگر واقعی میں عاشق ہوں تو مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی ہوں. ہمیں بہت ساروں کو پتہ ہے. آج پہلے یورپ میں ہم جب جاتے تھے، بیرون ملک جاتے تھے تو پرابلم ہوتی تھی. بندہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، ہم کہتے یار سلام کرے نہ کرے، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے. سمجھ نہیں پڑتی مسلمان اور غیر مسلم سارے ایک جیسے حلیے والے ماڈرن، پتہ ہی نہیں چلتا آقا کا امتی ہے کہ نہیں ہے. نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کڑے، گلے میں چین، عجیب سی باتیں، عجیب سا اسٹائل، بال عجیب قسم کے، پتہ نہیں یار. پھر وہ خود ہی بندہ کہتا ہے میرا نام محمد خالد ہے. ہم کہا اچھا السلام علیکم. اب یعنی بتانا پڑا میں مسلمان ہوں. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے اس ماشاءاللہ پوری مسجد آلموسٹ بھری ہوئی ہے، مجھے سوشل میڈیا پہ لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے، چینل پہ بھی بعد میں مدری چینل پر بھی اسلامی بھائی دیکھیں گے، مدری چینل کے ناظرین دیکھیں گے. I have a question for all of you. آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آئینے کے سامنے گھر جا کر کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے بتانا پڑتا ہے میں کس کا امتی ہوں یا مجھے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے میں کس کا امتی ہوں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. بتانا کیوں پڑے بھائی میں کس کا امتی ہوں؟ میرا بات کا انداز بتائے، میرا چہرہ بتائے، میرا کردار. اچھا ایک اور بات مجھے آج کرنی ہے جو الحمدللہ میں پچھلے 2-3 اجتماعات سے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہوں. آج بھی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. نبی پاک سے محبت کی بات چلی ہے ماشاءاللہ. میں نے کئی سروں پر امامے نظر آ رہے ہیں، کئی چہروں پر داڑیاں ہیں، اور بھی اسلامی بھائی ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، داڑیوں والے ہیں. میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بات تھوڑی سی چپتی سی ہے، ناراض نہ ہونا. یقیناً امامہ پہننا سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے. آپ نے پہنا، آپ کو بہت مبارک ہو. چہرے پہ داڑھی سجانا بہت اچھی سنت ہے. نئی داڑھی رکھنے والا گناہگار ہے، واجب ہے. لباس سنتوں والا بہت پیاری سنت ہے، اچھی بات ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا بالکل سنت ہے. زمین پر بیٹھ کے کھانا بالکل سنت ہے. اب بہت ساری سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں آج کچھ اور سنتیں بھی بتانا چاہتا ہوں. جھوٹ نہ بولنا بھی میرے آقا کی سنت ہے. نرمی اختیار کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے. کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. کسی سے کاروبار کرنا تو وقت پہ پیسے لوٹا دینا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرض لینا تو ٹائم پہ واپس لوٹانا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے.
ماں باپ کا ادب، اپنی فیملی کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا، یہ بھی کونین کے والی کے فرامین اور سنتیں ہیں. ہمیں 4-6 سنتوں پر عمل کر کے ہم سمجھنے لگے ہم سنتوں کے پیکر بن گئے. اب یقین کریں وہ لوگ جو فقط لباس کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور اندر سے برے ہیں، وہ مذہبی لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، امامہ پہن کے کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، یہ جناب پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ سنت کدھر گئی؟ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ کہتے ہیں میں ڈر لگا کہ شاید وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے. اتنے حقوق ہیں، مگر ہر دوسرا پڑوسی پریشان ہے. جس کو دیکھو پڑوسی، اور حالانکہ پڑوسی کی اہمیت کتنی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا کہ حضور ایک خاتون ہے، بڑی نیک، روزے بھی رکھتی، صدقے بھی دیتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں. آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اے نمازیوں سنو، اے روزے رکھنے والوں، صدقے دینے والوں سنو. ساری مسجد میں ڈنکا ہے ہمارا، یا حضرت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، پڑوسیوں کا حال برا ہے ہماری وجہ سے، ہمارے شور کی وجہ سے، ہماری گندگی کی وجہ سے. آقا سے عرض کیا گیا حضور ایک اور خاتون ہے، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتی، صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، مگر اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. نبی پاک نے فرمایا وہ جنتی ہے. آج میں کچھ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں. پیارے آقا کی اور بھی سنتیں ہیں. صرف یہ میں خدا نہ خواستہ اس کو دیکھیں، شیطان ہے نا، اب اس کو نیگیٹو بھی سمجھا سکتا ہے، اس کا مطلب امامہ نہ پہنو بھائی، داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ. نہیں، یہ بے وقوفی ہے. یہ ضروری ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، مگر جب یہ سعادت ملی ہے تو میرا اندر بھی تو اجیالا ہو جائے نا، میرا کردار بولے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تبلیغ کی تھی، اسلام کیسے پھیلایا تھا. مکے میں نبی پاک نے جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے کوسچن کیا تھا لوگوں سے، بتاؤ میں کون ہوں. لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. ان کے کردار نے آپ بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں. چلیں آپ کا تھوڑا سا نیچے ذہنی آزمائش کا آڈیشن ہوا تھا، ذرا اوپر والوں سے تھوڑا ذہنی آزمائش کر لو. نبی پاک پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ کون بتائے گا؟ سب مل کے بتا دیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ، ماشاءاللہ. نبی پاک پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بڑی پیاری بات کرنے جا رہا ہوں. یہ تینوں کون تھے؟ سب سے قریب جوانی کا دوست. 18 سال کی عمر ہے نبی پاک کی، حضرت ابوبکر صدیق جب سے دوست ہیں. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہو رہا. 20 سال جو قریب رہا. حضرت علی کون ہے؟ جنہوں نے آنکھ نبی پاک کی گود میں کھولی ہے. بی بی خدیجہ کون ہے؟ جو پیارے آقا کی زوجہ ہیں، گھر میں ساتھ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کردار ایسا تھا. آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تینوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے کردار. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، گھر والے نیک سمجھتے ہیں، ہم گھر میں کیسے ہیں؟ میں اسلامی بھائیوں سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. لوگ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرنا. کبھی چھوٹی بہن نے، بھائی نے کہا بھائی جان دعا کرنا. بعض لوگوں سے دم بھی کرواتے ہوں گے، حضرت دم کر دیں پانی پر. کبھی گھر والوں نے دم کروایا؟ ان کو پتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے. نمازیں اس کی قضا ہو رہی ہوتی ہیں، گھر میں ہی ہم سے لڑ رہا ہوتا ہے. گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہماری. کیوں؟ کہ ہمارے وہ اخلاق ہی نہیں ہے. نبی پاک کی سیرت سے سیکھنے والوں، میرے آقا کا گھر میں انداز کیسا تھا؟ اعلان کرنے کی دیر تھی، زوجہ سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں. جوانی کا دوست ایمان لاتا ہے. جو سب سے بچہ آنکھوں میں کھیل رہا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ ایمان لے آتے ہیں. وہ جانتے ہیں انہوں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، جب کہا ہے سچ کہا ہے. یہ اگر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے تو ہم ایمان لائے. آمنا وصدقنا. یہ بات سیکھنی ہے آج ہمیں. ہم یقیناً میلاد منائیں، مگر کب ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے؟ کیا نرمی سنت نہیں؟ کیا سخاوت سنت نہیں؟ کیا جھڑکنا، ڈانٹنا، لڑنا، الجھنا، گالیاں نکالنا؟ ہاں، مذہبی لوگوں کو دیکھا، حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی تو. اور یہ منافق کی نشانی حدیث میں بیان ہوئی کہ جب جھگڑا کرے تب گالیاں دے. ارے بندہ کہے یار یہ تو نمازی تھا، چہرے پہ داڑھی، یہ لڑ رہا تو گالیاں دے رہا ہے. کدھر سے گالیاں آ گئی آپ کی زبان پر؟ میرے آقا کی یہ سنت نہیں ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ ضرور سنتوں پر عمل کریں، مگر بعض اوقات ہم سراپے کی سنتیں تو یاد رکھتے ہیں، کردار کی سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں. آؤ اس بار ہم میلاد منائیں، مگر اپنا آپ سجا کر مناتے ہیں. اب نیت کر لو کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے میں نے جھوٹ نہیں بولنا. بریلی کے تاجدار ہمیں سکھا رہے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں.
सीधी राह चलाते ये आका सच्चे, उनका उम्मती कैसे झूठा हो सकता है? आका वादे पूरे करने वाले, उम्मती वादा तोड़ने वाला। आज हाल ये हो गया है कि लोग हमारी मुसलमानों की प्रोडक्ट खरीदने में डर रहे होते हैं। आपके साथ भी होता होगा, आप हमारे मुल्क की दवाइयां लेने में डर रहे होते हैं, यार बाहर की ले लो, पता नहीं हमारे मुल्क की दवाई जो लिखा है अंदर होगा नहीं होगा। ये हाल हो गया मुसलमानों का कि मुसलमानों की चीज मुसलमान खरीदने में डर रहा है। हम किधर ले जा रहे हैं दीन को? हम किधर नबी पाक की उम्मत का नाम रोशन कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं चंद सिक्कों की खातिर? कभी कभी तो सुनने में आता है कि जो ब्लड, मरने वाले को, जख्मी को खून लगाया जाता है, आखिरी वक्त पे जरूरत पड़ती है, उस खून में भी करने वाले लोग मिलावट करते हैं। मरना नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं देना, नबी पाक से मुलाकात नहीं करनी, आका की कब्र में जियारत नहीं करनी, क्या मुंह दिखाएंगे? ये काम करके मुंह दिखाओगे? सोचिए ना, दुनिया थोड़ी है, हम सब ने जाना है। आज मिलाद मना रहे हो, मिलाद वाले आका से मिलना है ना, इंशाअल्लाह महशर में उनके पीछे पीछे जन्नत में जाना है। मेरे बरेली के ताजदार को अल्लाह ने वो मकाम देना है। पूरी दुनिया में अगर आज मैं कहूं तो गलत ना होगा कि अजान के बाद अगर कोई नगमा गुनगुनाया जाता है वो है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत की तमन्ना तो देखो, आप कहते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। ऐ रजा, कयामत का दिन हो, आका तशरीफ लाएं, फरिश्ते मुझे देखकर कहें हाँ रजा तेरी फिर बारी है, और मैं महशर के दिन भी कहूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझे अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि मेरे रजा को वो मकाम मिलना है। महशर में सलातो सलाम की महफिल सजनी है, उसमें शामिल होना है ना। ऐसे काम करके जाओ ना, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ ना। नबी पाक के दुश्मनों वाले तरीके पर अमल करके कैसे आका की बारगाह में हाजिरी दोगे? तो इस बार मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने कैसी जिंदगी गुजारी, सब कुछ छोड़ दिया। हम जुमला तो सुनते हैं, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। ये कहते तो हैं हम, लेकिन क्या वाकई हमारी जिंदगी ऐसी है? तो आज इंशाअल्लाह मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, आका की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप और घर वालों के साथ नरमी वाला बर्ताव करेंगे। लोग कहते हैं यार वो बेहतरीन, ये बेहतरीन। आका फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। अब बताएं, हम बाज़ औक़ात बाहर तो बड़े नरम, बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, हमारी खुश अखलाकी के डंके होते हैं, दुनिया वालों के लिए शफीक हो, घर वालों के लिए शेर बब्बर बने हुए हो, घर वालों के लिए भी नरम, घर वालों के लिए भी शफीक, उनके लिए भी मेहरबान, माँ बाप के लिए तो ज्यादा मेहरबान होना चाहिए। तो बहरहाल आज इंशाअल्लाह मीलाद के इस महीने में हमने अपने अंदर ये तब्दीली लानी है। अब बात करनी है मुझे मीलाद के हवाले से। इंशाअल्लाह मीलाद मनाएं और दिलो जान से मनाएं। हाँ, मीलाद में टेंशन नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं यार ये इतनी खुशी क्यों मनाते हैं, कोई दलील है? अब इनको अपने बच्चे की शादी के वक्त खुशी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कोई गरीब की शादी याद आती है, ना किसी का इलाज याद आता है। लाखों, अभी तो आपके पंजाब में तो ऐसी सी खबरें हम सुनते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ 1-1 अरब रुपए लोग शादी पे खर्च करते हैं, डॉलर लुटाते हैं। हमने तो कभी अखबार में कोई ऐसी खबर नहीं पड़ी कि यार इसकी जगह किसी गरीब की शादी करा देते, किसी का इलाज करा देते। जहां हमने जनाब रबीउल अव्वल की लाइटिंग शुरू की तो इस तरह के मैसेज चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों खुशी मनाते हैं? आओ मैं बताता हूं। अपनी बात नहीं करता, कुरान से दलील पेश करता हूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तर्जुमा कंजुल इरफान, तुम फरमाओ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए, ये उससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। यानी तुम्हारी जमा पूंजी से ज्यादा बेहतर ये है कि अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाई जाएं। अब सवाल हो सकता है किसी के जहन में कि ठीक है अल्लाह की रहमत पर खुशी मनानी चाहिए, आप तो मीलाद पर खुशी मनाते हैं, नबी पाक की विलादत पर खुशी मनाते हैं, ये कहां लिखा है? अल्लाह की रहमत पर खुशी का रब ने खुद कुरान में फरमाया। अब आओ बताता हूं मेरे आका कितनी बड़ी रहमत है। खुद कुरान में रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे आका तो रब की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी रहमत है।
اب اس پر خوشی نہ منائیں تو کیسے منائیں؟ اچھا بھائی خوشی منا لو، پیسے کیوں خرچ کرتے ہو؟ مال لٹاتے ہو، لنگر کھلاتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، مال خرچ کرنا کدھر لکھا ہے؟ چلیں جناب بخاری شریف کی حدیث سن لیتے ہیں۔ نبی پاک کی جب ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو نبی پاک کا چچا ابو لہب، یاد رکھیے ابو لہب وہ ہے سخت دشمن نبی پاک کا، بعد میں جب پیارے آقا نے اعلان نبوت کیا تو سخت دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ اس کی مذمت میں سورہ ابی لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نبی پاک کی ولادت ہوئی نا تو چاچا تو تھا، ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو ایک لونڈی تھی سویبہ، اس لونڈی نے آ کر گواہی دی یا اعلان کیا، بتایا کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کوئی اچھی خبر لائے بندہ اس کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے، اس زمانے میں لونڈی اور غلام مال تھے۔ آج آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، پیسہ ہے نا، آپ پیسے سے لنگر کرتے ہیں، پیسے سے لائٹیں لگاتے ہیں، پیسے سے جھنڈے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، پرچم لیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ لونڈی غلام بھی قیمت تھا، مال کی حیثیت رکھتے تھے۔ سویبہ نے آ کر جیسے ہی اطلاع دی، ابو لہب نے کہا اچھا میرے بھتیجے کی خوشخبری لائی ہو، جاؤ تم آزاد ہو۔ انگلی کا اشارہ کیا، سویبہ کو آزاد کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث اور اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد اس کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ کہتا جب سے گیا ہوں قبر پہ بڑا برا حال ہے، بہت عذاب میں ہوں، بس اس انگلی سے کچھ راحت ملتی ہے کیونکہ اس انگلی سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آج کے بزرگ نہیں، سنو کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میلاد منانے والوں کے لیے کیسی دلیل ہے۔ ابو لہب مسلمان نہیں تھا، نبی پاک کا دشمن ہے، مگر وہ خوشی منائے تو قبر میں اس کو راحت مل جائے جو محمد بن عبداللہ سمجھ کر خوشی منا رہا ہے، محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں۔ تو جو نبی پاک کا غلام اپنا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ کر، اپنا مولا جان کر خوشی میں اپنا رزق حلال خرچ کرے، اپنے گھر کو سجائے، نیاز بانٹے، لنگر کرے، ارے اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ ہو جائے گی؟ گھبرایا نہ کرو۔ اعتراض کرنے والوں کا کام یہی ہے۔ مفتی اعظم ہند نے بڑے پیارے دونوں چیزوں کا جواب دے دیا، اعتراض کو بھی اور ابو لہب کے واقعے کو کیسے بیان کیا۔ فرماتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اعتراض کرنے والوں کی نہ سنو، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارے عالم میں یہ خوشیاں ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور کیوں نہ بڑھے؟ رب نے قرآن میں جو وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے لیے ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یہ بڑھتا ہی جانا ہے انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اچھا جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ چلے جناب خرچہ بھی شاید سمجھ آ گیا، خوشی بھی آ گئی، جھنڈا کدھر سے آ گیا؟ جھنڈا بھی ایسے ہی نہیں آیا، ہاں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک کی جب ولادت ہوئی نا، عین ولادت کے وقت حدیث کے الفاظ ہیں مضمون حدیث کا، جبریل امین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا۔ اب مجھے بتاؤ فرشتے تو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، فرشتے تو جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو جھنڈے لگانا فرشتوں کی سنت ہے۔ جلوس کدھر سے آیا بھائی؟ اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ
اللہ اکبر. آپ کو میں حدیث کے ذریعے 12 ربیع الاول کے جلوس کی دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں. نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے نا، بڑا ڈیفیکلٹ ٹریول تھا، وہ بڑا مشکل سفر تھا، کیونکہ دشمنوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کو پکڑ لے گا، گرفتار کرے گا، اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. سارے لوگ نکل پڑے کہ یار مدینے اور مکے کے راستے میں کہیں نہ کہیں تو ملیں گے. اب وہاں پر بریدہ اسلمی ایک صاحب تھے، ایمان پہلے نہیں لائے تھے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، آقا کی بارگاہ میں آئے. پلان یہ تھا کہ نبی پاک کو مدینے جانے نہیں دینا، گرفتار کرنا ہے. اب سنو میرے آقا کی شان. دنیا میں ایسا تو ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بدماش ہو، لڑنے آئے اور دیکھے یار بڑا نمازی نیک آدمی ہے، شریف سا چہرہ ہے، رحم آ جائے، معاف کر دے، چلو یار نہیں لڑتا، نہیں مارتا تمہیں. یہ تو پاسبل ہے. لوٹنے آتے کئی لوگ، دیکھتے ہیں یار بڑا سا شریف سا آدمی ہے، چلو چھوڑ دو، نہیں لوٹتے. یہ تو پاسبل ہے. مگر میرے آقا کی شان ایسی ہے، آپ دنیا میں ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ ننگی تلوار لے کر لوگ آتے کہ جان لینی ہے. جلوہ جانا دیکھتے، آقا پر ایسے قربان ہوتے، کلمہ پڑھتے، کہتے آقا اب آپ کے قدموں پہ جان دینی ہے. یہ ریولوشن کہیں نہیں ملے گا. لوگ گرفتار کرنے آتے تھے، چھوڑیں گے نہیں. مگر جب نبی پاک کا چہرہ دیکھتے کہتے اب آپ کا در نہیں چھوڑیں گے، اب آپ خود گرفتار ہو جائیں گے. اسی طرح بریدہ اسلمی کا کیا ہوا؟ آئے کا نہیں جانے دوں گا مدینہ شریف. نبی پاک کو دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، آقا کی باتیں سنی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. کہتے ہیں آقا میں مدینے ساتھ جاتا ہوں، دیکھتا ہے کون روکتا ہے. آپ منٹوں میں تبدیلی ختم، بات ہی ختم ہو جایا کرتی. اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت بریدہ اسلمی کلمہ پڑھا، صحابی ہو گئے. انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اپنے پرچم اپنی تلوار پر لٹکایا. کیا بنایا؟ پرچم بنایا. مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. اے عاشقان رسول تمہیں مبارک ہو. شاید بہت سو کو نہ پتا ہو، آقا جس دن مدینے میں داخل ہوئے تھے نا، وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہ پیر کا دن تھا. جلوس کی بات کرتے ہو، میں اس جلوس کی بات کر رہا ہوں جس کی قیادت جو ہے حضرت بریدہ اسلمی پرچم لے کر رہے ہیں. اس جلوس میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود. صحابہ کا ایک جرمٹ ہے، اور مدینے کی بچیوں نے کہتے جلوس میں نعرے لگاتے ہو، ارے نبی پاک کی آمد پر مدینے کی گلیوں میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگے اور وہ نغمہ گنگنایا گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب مدینے جانا، مسجد جمعہ کے سامنے ایک مقام آج بھی جگمگا رہا ہے جس کو سنیت الوداع کہا جاتا ہے. اس مقام پر بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر، نغمے گا کر میرے آقا کا مدینے میں استقبال کیا. 12 ربیع الاول کا دن تھا. ذرا منظر تو سوچو کیسا ہوگا. عرب کے چاند مدینے آ رہے ہیں، مدینہ جگمگا رہا ہے، مدینے کے لوگ لائنیں لگا کر جلوس کی صورت میں کھڑے ہیں. اور وہ نغمہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. آج بھی عرب و عجب میں عربی پڑھتے ہیں اور جھومتے ہیں. نغمہ یہ تھا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. کنفیوز نہ ہوا کرو. ہاں، دھوم دھام سے نعرے لگاؤ، نعتیں پڑھو، میلاد مناؤ. ایسے ہی نہیں لکھا امیر اہل سنت نے. کیا لکھتے ہیں؟ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل
حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو سال میں اس طرح شایان شان طریقے سے تو ایک ہی بار مناتے ہیں، کئی جگہوں پر پورا سال مناتے ہیں، مگر نبی پاک تو ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے تھے۔ پیارے آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے۔ اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی جاؤ مدینے شریف میں، پیر والے دن خاص مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگتا ہے۔ آج بھی اہل مدینہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اور میرے پیر و مرشد کو اللہ سلامت رکھے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا، مدنی انعام میں تحفہ دے دیا ہر پیر کو روزہ رکھنا۔ یہ آقا کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے کیا وجہ ہے؟ فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی۔ آقا اپنا میلاد خود ہر پیر کو منائیں، تو انشاءاللہ اس بار 12 ربیع الاول والے دن بھی ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ نئے کپڑے پہنے، سنت کے مطابق لباس پہنے، باوضو رہ کر انشاءاللہ با وقار انداز میں جلوس میلاد میں شرکت کریں، شب ولادت میں خوب عبادت کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات صبح بہارا تک جاری ہوں گے، اس میں شامل رہیں۔ تو دلائل کی روشنی میں تو میں نے کچھ کنفیوژنز اگر تھی تو کلیئر کی، مگر اب 2-3 باتیں، کچھ کام ہم بھی ٹھیک نہیں کرتے جو ہم نے اس بار غلطیاں نہیں کرنی ہیں۔ جیسے میں نے سنتوں پر عمل کے حوالے سے بھی بات کی نا، سراپے کی سنت کے ساتھ ساتھ کردار کی سنت، بالکل اسی طرح میلاد ضرور منائیں، گج وج کے منائیں، لیکن شریعت کے تقاضوں کے اندر منائیں، شریعت کی باؤنڈری نہ توڑیں۔ لائٹیں لگائیں، بالکل اپنی جیب سے لگائیں، لیکن کنڈے کی لائٹ نہ لگائیں۔ چوری کی لائٹ سے ثواب نہیں ملتا۔ بندہ کہ یار آقا کا میلاد ہے، پیسے کیوں دینے، تو آپ ایک بلب سجا لیں، آپ نہ سجائیں پوری گلی اگر پیسے نہیں، لیکن کنڈے کی لائٹ سے نہیں، پیسے دیں تاکہ کسی کو بولنے کا موقع بھی نہ ملے، کوئی بولے نہ بولے، گناہ کر کے ثواب تو نہیں ملتا نا۔ پھر اسی طرح راستے بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جلوس میلاد والے دن گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، متبادل راستے ہوتے ہیں، لیکن ہر گلی کو اگر ہم بند کر دیں، لائٹوں کے نام پر، کھمبے گاڑنے کے نام پر روڈ توڑ دیں۔ اچھا پھر اسی طرح بعض اوقات محفلیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مائک لگاتے ہیں، ساری رات محفل، بیچارہ نہ کوئی غریب سو سکے نہ بیمار آرام کر سکے، یہ نہ کیا کریں۔ اس میں حقوق العباد کی پامالی ہے، ثواب نہیں ملنا۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف کر کے آپ میلاد کر رہے ہیں تو اس کا ثواب نہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں ذرا غور سے سن لیں آخری بات، اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص امام ہو فجر کی نماز میں 1000 نمازی ہوں، سنیے ذرا کتنے نمازی ہوں؟ 1000۔ 999 چاہتے ہیں کہ امام صاحب طویل تلاوت کریں، بڑی پیاری آواز ہو امام صاحب کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 999 یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب طویل تلاوت کریں، ایک چاہتا ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے طویل نہ کریں، مختصر کریں۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں مختصر تلاوت کرے۔ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز تو جماعت واجب، اس میں امام کو کہا جا رہا ہے نمازی کو تکلیف نہ ہو اس لیے مختصر پڑھ لو۔ تو نماز کا یہ عالم ہے، تو محفل میں ہم روڑے بند کر کے خدا را سمجھیے بات کو۔ بعض اوقات لوگ اس لیے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے، نام میں سونے دے رہے ہیں، اچھا پھر زبردستی چندہ مانگتے ہیں، محلہ سجانا ہے، بھائی چندہ مانگے بھتہ تو نہ مانگے نا، جو نہیں دے سکتا نہ مانگے، آپ اپنی جیب سے کریں نا، کسی سے زبردستی چندہ لے کے کون سا میلاد بنایا جاتا ہے۔ اچھا پھر بدگمانی کرتے ہیں دوسرا والا ہے، بھائی ہر آدمی کی کیفیت اور ہوتی ہے، اس کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتے پیسے، ضروری ہے آپ کو چندہ دے، فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ تو سمجھیے اس بات کو، جذباتی ہو کر جھگڑے کر کے میلاد نہیں منانا۔ پھر جو خاص طور پہ جلوس نکلتا ہے اس میں لنگر جس طرح بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے، آپ کے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو کچھ علاقے اتنا زیادہ سچتے ہیں کہ وہاں مرد اور عورت مل کے لائٹنگ دیکھنے رات کو آتے ہیں۔ تو یہ میلہ لگانا تھوڑی ہے، نبی پاک کا میلاد ہے، ادب ہو، پردہ ہو، تقدس ہو اس کا۔ تو چاہے نعت خوانی ہو، چاہے میلاد النبی کے جلوس ہوں، چاہے لنگر ہو، ہر چیز میں شریعت کا خیال رکھیے گا۔ اس بار میلاد انشاءاللہ نبی پاک کی شریعت کے مطابق منائیں گے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیرات نصیب فرمائے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت کیا پیاری التجا کرتے ہیں، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بارہ، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بارہ، میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت۔ ہم حصہ مانگے، اپنا خیرات مانگے، جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر،
لڑائی کر کے تکلیف پہنچا کر ہمیں ثواب میلاد کا نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ جمعرات ہے، ہر جمعرات ہمارے کچھ معمولات بھی ہوتے ہیں. آئیے انشاءاللہ معمولات اپنے اجتماع کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو مزید اعلانات یہاں ذمہ دار نے کر رہے ہوں گے وہ کیے جائیں.